بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ بیت المقدس کو بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے، کیا مسجد اقصی دنیا کی پہلی مسجد ہے، اور ہمارے لیے یہ شہر اتنا مقدس شہر کیوں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ دراصل فلسطین حضرات انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس میں دفن ہے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کرام کے مقابر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں لائے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ بیت المقدس میں کئی معجزات ہوئے، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی میں یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام بنائی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر دوسری مسجد مسجد اقصی بنائی گئی تھی۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا تھا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یروشلم میں فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ رجب 183 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھے جانے والی ہر نماز کا اجر 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس کو رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا دروازہ آج تک بند نہیں ہوا۔ شہادتوں کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے۔ معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہے۔ فلسطین کے خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام صورتحال کے باعث شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پورے دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہے، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھے، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کرے اور ان کے لیے دعا گو رہے۔